تھا اور آپ کے علم میں ہے. اور جو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں کہ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہیں, سرکولر ڈیٹس کم کرنے ہیں, یہ تمام اور دوسرے جو لوازمات ہیں, تو اس معاہدے کو جو اب 9th ریویو یہ آواز کا کی آ رہی ہوئی, موبائل ذرا مہربانی کریے آف کر دیں. میری جیب میں نہیں ہے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ سارے اقدامات ہمیں اٹھانے پڑے, اور جو فائنانس منسٹر کی ایک کوشش تھی کہ ہمارا جو روپی ڈالر کا جو پیرٹی ہے وہ ایک قائم رہے, لیکن بہرحال میں تفصیل میں جائے بغیر ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ جو ان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ اور بورڈ میں جو ان کی جو میٹنگ ہے اس کے لیے تمام جو شرائط تقریباً پوری کر دی گئی ہیں, اور اس کے نتیجے میں نے بتایا کہ جو ایک یقیناً جو سبسڈیز بعض ہماری ہیں ان کو آئی ایم ایف نے کم کروایا. انہوں نے کہا کہ آپ جو غریب طبقہ اس کو دیں, لیکن اس کی تفصیل میں پھر جائے بغیر کہ غریب طبقے کی جو سبسڈی ہم دے رہے ہیں, غربت اب انفارچونیٹلی بڑی ہے, تو اس کو ہم کور دینے کے لیے ان کے پیرامیٹرز ہیں. بہرحال یہ وہ معاملات ہیں جو قوم کے سامنے ہیں, اور میں آج ماضی میں نہیں جھانکوں گا, لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے قوم کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, اور قوم اچھی طرح جانتی ہے, لیکن صرف یاد دہانی کے لیے ہی, یاد تازہ کرنے کے لیے, کہ 75 سال میں جو آج جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر, جو متوسط طبقہ ہے, جو غریب آدمی ہے, انہوں نے ہمیشہ قربانی دی, ہمیشہ انہوں نے قربانی دی, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. اگر 65 کی جنگ کے نتیجے میں اگر مالی معاملات اگر سخت ہوئے تو غریب آدمی نے اس کو برداشت کیا. اگر یہاں پر زلزلہ آیا تو اس کے نتیجے میں غریب آدمی پسا. اگر سیلاب آئے تو اس کے نتیجے میں غریب اور یتیم اور بیوہ ان کی زندگی اور تنگ ہو گئی. اور اگر 75 سال میں حکومتوں نے اخراجات میں شاہی اس میں اضافے کیے یا اور دوسرے معاملات کیے تو اس کا سارا بوجھ غریب آدمی کے اوپر آیا. اور آج تک 75 سال میں چاہے اشرافیہ ہو یا بڑے بڑے لوگ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل اور نعمتوں سے نوازا ہے, ان کا ان ادوار میں اور ان موقعوں پر ضرور صاحب حیثیت دل میں خدا کا خوف رکھنے والے لوگ یا کاروباری حضرات انہوں نے ضرور اس میں حصہ ڈالا, اس میں کوئی انکار نہیں. لیکن جو حق تھا اشرافیہ کا, جس میں حکومتیں بھی شامل ہیں اور صاحب ثروت لوگ بھی شامل ہیں, وہ حق ادا نہ ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ 75 سال آج تک غریب آدمی, بیوہ اور یتیم وہ پستے آئے. جو امراء ہیں, اشرافیہ جو ہے, اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو شمالی امریکہ میں علاج وہ کروا سکتے ہیں, وہ جنوبی فرانس میں اس کا علاج کروا سکتے ہیں. لیکن اس ملک کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ, ان کے بچے, ان کو جب ان کے بچے یا ان کا ایک کمانے والا گھر کا فرد بیمار ہوتا ہے تو پورا خاندان اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ علاج کہاں سے ہوگا. اور میں بغیر کسی سیاسی بحث میں جائے یہ کہوں گا کہ جس دور میں علاج فری ہوا تو پھر اس کے بعد جو دور آئے انہوں نے تمام ادویات فری ختم کر دی. تو کہنا یہ چاہتا ہوں, ایک صاحب تھے, نام نہیں لوں گا, اس دنیا سے چلے گئے اس لیے نام نہیں لوں گا, کہ ایک ان کے, میں غریب الوطن میں تھا تو میں نے پریس کانفرنس دیکھی
تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہ کڈنی کا علاج فری تھا وہ ختم ہو گیا ان کا، تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، غریب اور یتیم کے لیے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور عمراء کے نخرے اٹھانے کے لیے ہر چیز کر سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی وجہ جو بدقسمتی سے ہمارے ان 75 سالوں میں جس نے اس معاشرے میں زہر گھولا ہے۔ اور ابھی مجھے وزیر خزانہ نے ابھی بتایا کہ IMF سے کم آمدنی والی کے لیے 40 ارب روپے بھی ایگری ہوئے ہیں کہ یہ رقم ان پر خرچ کی جائے گی۔ بسپ کی وظیفہ میں 25% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ضرور اضافہ میں منوایا ہم نے، لیکن اس کا جو ہمارے ملک کے اندر آج جو چیلنجز ہیں، جو معاشی جو چیلنجز ہیں، یہ ضرور ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ مزید اس میں ہم اقدامات اٹھائیں گے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ آج ہم نے کابینہ میں جو 2.5 گھنٹے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی کہ یہ جو IMF کا جو پروگرام اب آئے گا انشاءاللہ، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ضرور یہ کچھ مشکلات آئیں گی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری امید ہے کہ ہم اپنی اس مخلوط حکومت کے جو اکابرین یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے تعاون سے، عوام کے تعاون سے ضرور ہم انشاءاللہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکلات سے نکالیں گے۔ گلے ہیں کہ جی فلاں معاملہ ایسا ہے، فلاں معاملہ ایسا ہے، انشاءاللہ، اور گلے ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے، ان کو سننا بھی چاہیے، ان کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ آپ کو میں اطمینان دلاتا ہوں کہ پوری اس میں ایک کاوش ہے کہ ہم ان مشکلات سے ہم پاکستان کو نکالیں، اور یہ کاوش، یہ کوششیں اجتماعی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ اجتماعی کاوشیں ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو غربت اور بے روزگاری سے نجات دلانی ہے، خوشحالی کی طرف جانا ہے، قائد اعظم کا جو خواب ہے اس کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے، تو پھر اجتماعی کاوشیں کرنی ہوں گی، جس میں سیاسی حکومتیں اور جو ادارے مل کر اگر قدم اٹھائیں گے اپنے آئینی دائرے میں رہ کر، تو اس کے لیے یہ اجتماعی کاوشیں جاری ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کو یہاں پر نہیں بتانا چاہتا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اجتماعی کاوشیں جاری ہیں، اور انشاءاللہ خدا تعالیٰ ضرور پاکستان پر اپنا فضل و کرم کریں گے اور کمال مہربانی سے ہمیں ان مشکلات سے نکالیں گے۔ لہٰذا یہ ہم نے طے کیا تھا، ہماری جو اتحادی حکومت نے پچھلی جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی، کہ جناب شہباز شریف صاحب یہ IMF کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، ضرور مجبوری ہے، ہمیں کرنا ہوگا، کاش وہ ایک دن ہماری زندگی میں آئے کہ IMF کے بغیر پاکستان ترقی کی دوڑ میں رواں دواں ہو، انشاءاللہ وہ آئے گا دن، مگر اس کے نتیجے میں جو عام آدمی کے اوپر اگر بوجھ پڑنا ہے تو وہ پوچھے گا۔ میران کی وادیوں میں ایک بیوہ پوچھے گی، ان کے جو فرق پوش جو پہاڑ ہیں جو ہمارے KPK کے، وہاں پر ایک نوجوان پوچھے گا، بے روزگار، پنجاب کے میدانوں میں یتیم پوچھے گا، بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں میں ایک بے روزگار پوچھے گا کہ جناب یہ ہوا، اور بتایا گیا کہ IMF کی ہمیں کنڈیشنز پوری کرنی ہے، شرائط پوری کرنی ہے۔ تو حکومت نے اس بارے میں کیا ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے کہ شاید ان کی جو مشکلات ہیں ان میں تو ہم کوئی خاطر خواہ کمی نہ لا سکیں، لیکن ایسے سنجیدہ اقدامات سے کہ ہم ان کی جو اشکشوئی کر سکیں، ان کی جو تکلیف ہے اس کو کم کر سکیں، ان کے ساتھ۔ ابھی میں کابینہ میں نے یہ جملہ ادا کیا کہ اب کسی محلے میں غریب آدمی کے ساتھ کوئی وہ زیادہ دکھی ہوتا ہے تو کوئی وہاں پر اپنے خدا ترس اس کے ساتھ اس کو بغل گیر ہو جاتا ہے، اس سے اس کا دکھ آدھا ہو جاتا ہے کہ یار مجھے کوئی پوچھنے آیا ہے، میرا کوئی حال پوچھنے آیا ہے، کوئی میرے دکھوں میں شریک ہونے آیا ہے۔ تو اس میٹنگ کے نتیجے میں جو پچھلی بار ہم نے کی کابینہ کی، ہم نے پھر باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے
دن رات کام کیا کہ وہ کیسے، وہ کون سے اقدامات ہیں جس سے ہم یعنی جنون، ہم یہ خالی آپٹکس نہیں، جنون، جس سے کہ ہم اس قوم کو بتا سکیں کہ یہ مخلوط حکومت، یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام جو ہم کر رہے ہیں، ایک ہماری مجبوری ہے، ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا اور انشاءاللہ اس کے چھٹکارا بھی حاصل کریں گے. لیکن ان دا مین ٹائم حکومت، وہ کہتے ہیں انگریزی میں ایک جملہ ہے کہ لیڈرشپ بائی پرسنل ایگزامپل، ذاتی مثال سے ہم وہ کیا چیزیں کر سکتے ہیں جس سے کہ اس قوم میں ایک شعور ابھرے گا، ایک امید کی کرن آئے گی اور ہم کہہ سکیں گے کہ حکومت نے یہ اقدامات کیے ہیں. اب اشرافیہ بھی اس میں حصہ ڈالے، اس میں کاروباری حضرات بھی اس میں حصہ ڈالیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں اور اثار اور قربانی سے کام لیں کہ 75 سال اثار اور قربانی صرف اور صرف اس ملک کے غریب طبقوں نے، انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے. تو آج کی پھر 2.5 گھنٹے کی جو ہم نے بڑی اس کے اوپر اپنی اپنی رائے دی ہے تمام پارٹیز نے، اس کے نتیجے میں ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں جس کی میں آپ کو آگاہی کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کی موجودگی میں. نمبر 1، اس حکومت کے تمام وفاقی وزراء، مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. نمبر 1، میں پھر دہرا دوں کہ تمام وزراء، تمام مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. گزارا کیسے کریں گے؟ جس طرح وہ پہلے گزارا کرتے تھے، جس طرح وہ بیچارے پہلے گزارا کرتے تھے. دیکھیے یہ ایک اگر وہ اخلاص کے ساتھ وہ یہ پیشکش خود کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے. تمام وزراء گیس، بجلی، پانی اور ٹیلی فون کے بل اپنی ذاتی جیب سے ادا کریں گے. کابینہ ارکان کے اس وقت زیر استعمال تمام لگژری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں اور ان کو ہم نیلام کریں گے، جس طرح میں نیلام کیا کرتا تھا وہاں پر قذافی اسٹیڈیم میں، آپ کو یاد ہوگا. جہاں ضرورت ہوگی وہاں وزراء کو سیکورٹی کی صرف ایک گاڑی دی جائے گی. وفاقی وزراء اندرون و بیرون ملک اکانومی کلاس میں سفر کریں گے. معاون عملے کو بیرون ملک دوروں پر ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی. بیرون ملک دوروں کے دوران کابینہ کے ارکان 5 ستارے والے ہوٹلوں میں قیام نہیں کریں گے، یعنی 5 اسٹار ہوٹل میں قیام نہیں کریں گے. تمام وزارتوں، ڈویژنز، منسلکہ محکموں، ذیلی ماتحت دفاتر، خود مختار اداروں کے جاری اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر میں 15% کٹوتی کی جائے گی. پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر یعنی جو سیکرٹری ہوتا ہے جو اس محکمے کا یا منسٹری کا، پرنسپل اکاؤنٹنگ افسران اپنے بجٹ میں ضروری رد و بدل کریں گے اس یعنی فیصلے کے نتیجے میں. جون 2024 تک یعنی اگلے سال تک تمام پرتعیش اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی یا عائد ہو گئی ہے. جون 2024 تک ہر طرح کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہوگی. سرکاری افسران کو صرف ناگزیر نوعیت کے بیرون ملک دوروں کی اجازت ہوگی، جس کو اوبلیگیٹری وزٹس کہتے ہیں. اکانومی کلاس میں سفر ہوگا، معاون عملہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. بیرون ملک دورہ کرنے والے افسران 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام نہیں کر سکیں گے. وفاقی حکومت کی وزارتوں اور ڈویژن میں ان سینئر افسران سے
सरकारी गाड़ियां वापस ली जाएंगी जो पहले ही कार मोनेटाइजेशन की सहूलत हासिल कर रहे हैं। मैं मिसाल समझा देता हूँ। एक अफसर है, अफसर ए, उसको जो माजी में एक पॉलिसी बन चुकी है, यानी वो अगर गाड़ी लेना चाहते तो गाड़ी रखे, वगरना उसको मोनेटाइज यानी कैश मिल जाता है। लेट से गाड़ी का 90,000 रुपया या 80,000 जो भी है, तो जो यानी मोनेटाइजेशन के तहत पैसे ले रहा है और साथ गाड़ी भी रखी हुई, उसकी इजाज़त मुकम्मल तौर पर इसके ममनू है। ये गलत था, माजी में भी गलत था, इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है और जो अब इसका गलत इस्तेमाल करेंगे उस पर कार्रवाई होगी। सरकारी अफसरान के पास मौजूद सिक्योरिटी गाड़ियां वापस ली जाएंगी। वज़ीर दाखिला की सरबराही की कमेटी केस टू केस की बुनियाद और दरपेश संगीन खतरे की नौयत को देखते हुए सिक्योरिटी गाड़ियों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद से मुतल्लिक इजाज़त देने का फैसला करेगी कि खुदा न खास्ता किसी पर्सन ए को कोई थ्रेट है, किसी किस्म का भी, या कोई और सिक्योरिटी हैजर्ड है, तो इनकी कमेटी फैसला करेगी कि भाई इनको ये सिक्योरिटी प्रोटेक्शन चाहिए। काबीना का कोई रुकन, अवामी नुमाइंदा या सरकारी अफसर लग्जरी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। सफ़र और क़याम तआम के अखराजात में कमी के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग को फ़रोग दिया जाएगा। मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है किसी बैरूनी मुल्क में या मुल्क के अंदर, कोई कराची से इस्लामाबाद, और ऐसी कोई गुफ्तगू या ऐसा कोई मौजू है जिससे कोई सिक्योरिटी हैजर्ड नहीं है, कोई राज की बात, कोई अफशा होने का कोई ख़तरा नहीं है, वहाँ पर हम जूम कॉन्फ्रेंस को हम फ़रोग देंगे, उसको प्रमोट करेंगे ताकि सफरी अखराजात और क़याम के अखराजात में कमी लाई जा सके। वफाकी हुकूमत के अंदर कोई भी नया शोबा नहीं बनाया जाएगा। आइंदा 2 साल तक कोई नया इंतजामी यूनिट, डिवीज़न, ज़िला, सब डिवीज़न या तहसील की सतह पर नहीं बनाया जाएगा। सिंगल ट्रेजरी अकाउंट से मुतल्लिक तजवीज़, सिंगल ट्रेजरी अकाउंट कायम किया जाएगा जिस पर वजारत ख़जाना ने काम का आगाज़ कर दिया है। इस पर फौरी अमल दरामद होगा। अभी अगर आपको कुछ सवाल होगा तो वज़ीर ख़जाना इसके ऊपर आपको बता देंगे। नहीं, अभी मैं बात मुकम्मल कर लूँ जी। ये 7 है, 7:30, 7:30। बिजली की और गैस की बचत के लिए गर्मियों में दफातर खोलने का वक्त सुबह 7:30 बजे रखने की तजवीज़ को मंजूर किया गया है और कम तवानाई से चलने वाले बरकी आलात का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ऑलरेडी हमने पिछले 2 महीनों में बड़ी अर्क रेजी के साथ इसके ऊपर फैसले कर लिए हैं, उसके ऊपर अमल दरामद जारी है। फौरी तौर पर यह फैसला किया गया है और इसको फौरी तौर पर हम इसको अमली जामा पहना रहे हैं कल से ही कि सरकारी मुलाजमीन या हुकूमती एहलकारों को एक से ज़ायद प्लॉट अलॉट नहीं किया जाएगा। इससे पहले माजी करीब में पॉलिसी 2-2, 3-3, 4 मिलते थे, एक प्लॉट होगा। वज़ीर कानून की सरबराही में, और ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वफाक में भी और सूबों में भी अंग्रेज़ के दौर के सरकारी घर हैं जहाँ पर पुलिस अफसर रहते हैं, जहाँ पर सरकारी अफसरान रहते हैं, जहाँ पर वज़रा रहते हैं, और वो यानी एक कई एकड़ों पर वो मुश्तमिल वो घर हैं जो कि बड़े शाहाना ठाट बाट से आज भी वहाँ पर उनको ज़ेर इस्तेमाल वो घर हैं। और उसके नतीजे में आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको एक छत नसीब नहीं है और वो आज भी खुदा की ज़मीन और आसमान, खुदा का आसमान उनके लिए छत का काम देती है। और दूसरी तरफ अशराफिया बड़े बड़े घरों और इन सरकारी घरों में बात कर रहा हूँ कि कई एकड़ पर मुहित वो घर हैं और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी
جو انگریز کے زمانے سے چلی آ رہی ہے زیادتی نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ تمام سرکاری گھر جہاں پر اپنا سرکاری افسر، پولیس افسران یا دوسرے افسران یا وزراء رہتے ہیں، تجویز یہ ہے کہ وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ ایک پورا ایک پلان کیبنٹ کے پاس لے کے آئے گی کہ ہم ٹاؤن ہاؤسز بنائیں ان کے لیے، اور جہاں پر اچھے گھر ہوں ان کی شان نشان وہاں پر رہیں، تمام سہولتیں ہوں، اور یہ جو زمینیں جو اب شہروں کے وسط میں آ چکی ہیں ان زمینوں کو شفاف طریقے سے بیچ کر اربوں نہیں کھربوں اس قوم کو جو بیکاری پن ہے اس جو کشکول کو بہت بڑا ذوف پہنچے، وہ یہ ہم اگر پاکستان کے عوام کے لیے یہ ہم وسائل جمع کر سکیں اس طریقے کے ذریعے، تو اس کے لیے کمیٹی وزیر خزانہ وزیر جو لاء ہیں قانون ان کی یہ کمیٹی بنا دی گئی اور وہ کابینہ میں اپنا پلان لے کے آئیں گے۔ کھانے کے موقع پر تمام حکومتی تقاریب میں سنگل ڈش کی پابندی اختیار کی جا رہی ہے، اور علاوہ ازیں کھانے کے علاوہ اگر کوئی میٹنگ ہے چاہے وہ کابینہ کی میٹنگ ہے، اور یہ اس میں کوئی مسکرانے کی بات نہیں ہے، ایک بہت سنجیدہ بات ہے۔ پنجاب میں 10 سال یہ کام کر چکا ہوں اور یہ اس کو آج وقت کی ضرورت ہے، اور وقت کی ضرورت یہ میرے صمیم قلب سے ان تمام ساتھیوں کے صمیم قلب سے یہ تجاویز آئی ہیں جس کو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دل و جان سے عملی جمع پہنائیں گے کہ ون ڈش ہوگا پورے اسلام آباد کی تمام وزارتوں میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، کابینہ میں، اور اگر چائے کا موقع ہے تو صرف چائے اور بسکٹ دیے جائیں گے، جو کہ میں نے 10 سال اس کو پنجاب میں کیا اور کوئی وزن کم نہیں ہوا اور کوئی اپنا خدا نخواستہ کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ غیر ملکی مہمانوں کے لیے یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی، ان کو ہم لیکن وہاں پر بھی ہم احتیاط سے کام لیں گے، لیکن غیر ملکی مہمان ہیں، کوئی لیوش نہیں ہوگا، ایک سادہ طریقے سے ہم اس کو ہم یہ کریں گے۔ ان عام اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ کاغذ تھا چھوٹا جی، مہربانی، شکریہ بہت۔ ان عام اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ 23-24 کی تیاری کے وقت کچھ مزید اضافی اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ اقدامات خاص طور پر اصلاحات، گرانٹس اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں خساروں میں کمی لانے سے متعلق ہیں۔ میری اور کابینہ کی جناب چیف جسٹس پاکستان اور چاروں صوبوں کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور درجہ بدرجہ عدالتیں اور چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ سے بھی پرزور طور پر یہ درخواست ہوگی کہ اپنے اداروں اور حکومت میں اسی نوعیت کے فیصلے وہ بروکار لے کے آئیں۔ یہ اقدامات وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور یہ بچت چاہے وہ ایک پائی کیوں نہ ہو، وہ پاکستان کے غریب عوام کا حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی ہم کاوش کریں گے وہ کم ہوگی، اور اس سے نہ صرف پاکستان کے طول و عرض میں ایک پیغام جائے گا کروڑوں عوام کے لیے جو آج بھی ایک وقت کی روٹی پر گزارا کرتے ہیں، جن کے بچوں کے لیے ان کی اپنے بجٹ میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس بجٹ میں بچوں کی کتابیں لے کے آئیں، یا عید شبرات پر ان کے نئے جوتے لے کے آئیں، یا بیمار ماں یا بہن کے لیے دوائی لے کے آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ ایک بھائی چارے کا اور ایک اخوت کا اور احسار اور قربانی کا یہ اس سے بہتر پیغام نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس کے اوپر منوان اور دل و جان سے عمل پیرا ہو گئے تو پھر یقیناً جو یہاں پر بات ہوئی تھی کہ اشرافیہ اور وہ صاحب حیثیت لوگ جن کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں، ان سے پھر ہم گزارش کریں گے، اور ان سے بھی ہم انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آخری دو باتیں جو انرجی
کنزرویشن پلان جو ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر ابھی خاطر خواہ عمل نہیں ہوا. آج سے یہ ہم ان حکومتوں کو خود وفاق میں اور صوبوں میں ہم یہ پیغام دیں گے کہ اگر اس کے اوپر اب عمل مزید میں تاخیر ہوئی تو ہم پھر باقاعدہ شام کو پھر جو 8:30 بجے کا ٹائم ہے اس کے بعد ہم پھر وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس سے ان کی اپنا ان مارکیٹس کی اور ان کے جو بڑے مالز ہیں ان کی بجلی ہم کاٹ دیں گے. جس طرح ایک زمانے میں جب شادی ہالوں میں 10 بج جاتے تھے تو 9:45 بجے وہ اپنی بتیاں خود وہ آف کر جاتے تھے. توشہ خانہ کا بھی آج فیصلہ ہوا ہے اور کابینہ نے فیصلہ کیا ہے. جس طرح یہ فیصلے سارے اجتماعی فیصلے, یہ بھی اجتماعی فیصلہ ہوا ہے کہ آج کے بعد صرف یعنی $300 کا $300 جو کہ آج کے 270 روپے اگر ضرب دیں تو 8,000 روپے, 8,000 روپے کا تحفہ وہ رکھ سکتے ہیں باقاعدہ اس کو ڈکلیئر کر کے. اس سے اوپر جو تحفہ ہوگا وہ کابینہ کے تمام 80,000 میں معافی چاہتا ہوں جی, شکریہ. آپ ہم سب سے حساب میں آپ آگے ہیں بالکل, تو تھینک یو. 80,000 روپے میں مشکور ہوں. تو 80,000 روپے کا جو تحفہ ہے وہ رکھ سکیں گے باقاعدہ قانون پر عمل کرتے ہوئے. اس سے اوپر کا جو تحفہ ہے وہ جمع ہو جائے گا اور وہ پاس ہم نہیں رکھ سکیں گے مجھ سمیت کابینہ, پوری کابینہ. یہ آج کے فیصلے ہیں. اور جو جی مہربانی. اور توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے وہ ہم قوم کے سامنے اس کو پبلک کر رہے ہیں تاکہ قوم خود وہ دیکھ لے گی. وہ اپنے جو ان کی سرکاری ویب سائٹ پہ ہے کہ توشہ خانہ میں جو تحائف آئے ان کی کیا تفصیل ہے, وہ ساری کی ساری اپنا طول عرض میں کراچی سے لے کے پشاور تک ہر آدمی, ہر ادارہ, ہر فرد, ہر اتھارٹی اس کو دیکھنے کی مجاز ہوگی. اس کو ہم یہ باری باری سوال کر, آپ باری باری سوال کر. جی میں آپ کو جی سب ایوان صدر کی بھی جی کہ کیا خالی وزیر اعظم نے کٹہرے میں ٹھہرنا ہے, ایوان صدر نہیں. وہ سب کے سب تحفے وہ اپنا جو ہیں اس کا ریکارڈ جاری کر دیا جائے گا. وہ پبلک ریکارڈ ہے, سب کو اس کا حق ہے کہ اس کو وہ جانیں اور پھر پوچھ سکے. میں ان معروضات کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب اگر سوالات ہیں میری گزارش اس کو رپیٹ نہ کیا جائے تو مریم اورنگزیب صاحبہ اس کو کنڈکٹ کریں گی. تو جی شکریہ. پرائم منسٹر صاحب, ثناء اللہ ڈان. نان کا ڈیو ہے جی پرائم منسٹر صاحب, ڈار صاحب کی کیونکہ سمری تھی ان کے متعلق سوال ہے. ایک تو یہ جو اسٹیرٹی میئر ہے ڈار صاحب کتنی اس سے بچت ہوگی اماؤنٹ میں بتا دیں. اور پرائم منسٹر صاحب یہ بتا دیں کل جو چیئرمین نائب مستعفی ہوئے آفتاب ثناء اللہ نام سر ادھر, اچھا جی, کل آفتاب سلطان صاحب کی طرف سے جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں, خاص کر کیونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں, بڑے سیریس قسم کے انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں کہ ان پر دباؤ تھا کسی کیسوں کے حوالے سے. تو یہ پلیز کلیریفائی کر دیں, ان کے استعفے میں تو ذکر نہیں تھا. اور دوسرا اس اسٹیرٹی سے بچت کتنی ہوگی؟ جی دوسرا سوال انشاءاللہ جب اس کی نشست کل کر رہیں گے, پرسوں کر لیں گے, اس کا جواب آئے گا. تاکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کا جو موضوع ہے اس میں کوئی اپنا اس میں اس کو ڈائیلوٹ کیا جائے. اس میں جو وزیر خزانہ نے جو بچت جو کی ہے بتائی ہے اینولائزڈ سالانہ جو ہوگی وہ 200 ارب روپے کی بچت ہوگی. جی نیکسٹ. اظہر فاروق صاحب. اظہر فاروق جی, وزیر اعظم صاحب ابھی آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ نیا انتظامی یونٹ نہیں بنے گا, نئے ڈویژن یا ڈسٹرکٹ نہیں بنے گے. ابھی حال ہی میں 5 ڈسٹرکٹس اناؤنس ہوئی ہیں, ایک ڈویژن. کیا ان کو بھی ختم کرنے کا کوئی حکومت کا پروگرام تو نہیں؟ یہ ہم نے وفاق کی حد تک اس کا اناؤنسمنٹ کی ہے. جو وفاق کی جو ہے اپنا جورسڈکشن ہم نے, میں نے آپ نے دیکھا کہ میں نے اینڈ میں کہا
کہ ہم صوبوں کو بھی کہیں گے کہ یہ خالی یہ نہیں، تمام سفارشات کے اوپر مہربانی کر کے وہ عمل کریں جی. بزاد سلیمی صاحب. اور یہ جو بچت ہے 200 ارب روپے کی وفاق کی ہے، صوبے جب اس میں حصہ ڈالیں گے تو اس کے علاوہ ہوگا. جناب وزیر اعظم، بہزاد سلیمی، نیوز 1 ٹی وی سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ایک تو توشہ خانہ کے حوالے سے کہا، کیا یہ صرف سولین جو قیادت ہے اسی پر اس کا اطلاق ہوگا، یا جو ایک بل قومی اسمبلی میں سینٹ میں پیش کیا گیا تھا اس میں تو یہ تھا کہ تمام جتنے بھی سول عسکری جو بیوروکریسی ہے ان پر بھی پابندی ہوگی توشہ خانہ کے گفٹس کے حوالے سے، اور اسی طرح اعلیٰ جوڈیشری میں بھی ہوگی. ایک تو اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ جو پابندی ہے گفٹس لینے کی، کیا یہ صرف وزیر اعظم، صدر اور سول بیوروکریسی تک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو افسر شاہی کا نظام ہے اس کو کیسے ختم کریں گے؟ اسلام آباد کلب آپ دیکھتے ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں اس طرح کی، جو یہاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کے افسر شاہی جو ہے یاشیاں کرتی ہے، تو عام آدمی تو وہ ساری صورتحال میں دیکھتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے رویے میں. تو اس ساری صورتحال میں ان پراپرٹیز کے حوالے سے کب فیصلہ لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آج کے جو فیصلے ہیں یہ اس کے ایک دور رس اس کے نتائج انشاءاللہ ہوں گے، آسٹیرٹی کے حوالے سے، کفایت شہری کے حوالے سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک دوسری بات، توشہ خانہ میں تحائف آتے ہیں یا دیے جاتے ہیں جو پولیٹیشنز، اپنا سرکاری اہلکار، افسران، وزراء، وزیر اعظم اور جو صدر پاکستان ہیں یا گورنرز. عدلیہ کے جہاں تک مجھے علم ہے وہ تحفے یہاں نہیں آتے، اگر ملتے ہیں. اگر ہمارے جو عسکری ادارے ہیں ان کو جو تحفے ملتے ہیں وہ اس توشہ خانے میں نہیں آتے. لہٰذا توشہ خانہ میں جو تحائف آتے ہیں، جو اس کی تاریخ ہے، میں نے اس کے حوالے سے اعلان کیا. جی پروفیسر ایاز اکبر یوسف سے جیو سے. ایک تو آپ نے توشہ خانہ کے $300 کی آپ نے بتایا کہ توشہ خانہ نہیں، توشہ خانہ ہے. جی وہی ایک $300 کی بات آپ نے کی، تو اس کی جو ویلیو ہے، ماضی میں بھی یہی ہوا کہ $1 کی چیز کو اس کی ویلیو ٹکے کی لگائی گئی اور اس کو ڈکلیئر کر کے گھر لے جایا گیا. اس کی ویلیویشن کون کرے گا؟ کہ آپ نے کہا کہ $300 کی چیز آپ رکھ سکتے ہیں، تو ویلیویشن از اے بگ کویسچن مارک. دوسرا پرائم منسٹر صاحب، دوسرا بڑا اہم کویسچن ہے، آپ کو شاید ہو سکتا ہے اس کویسچن پہ تھوڑا سا اعتراض بھی ہو کہ اب لوگ مارے پھرے آٹے کے لیے. آٹے کا کیا ایسا بحران ہے اس ملک کے اندر کہ آج بھی اس سچویشن کے آپ دیکھ رہے IMF تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، آٹا تو ہماری لوکل پروڈکشن ہے، اس کے لیے اس کی کھپت کو کیوں نہیں پورا کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. آپ نے 2 سوال کیے ہیں. پہلا توشہ خانہ کے حوالے سے، تو اس کی باقاعدہ تھرڈ پارٹی یعنی انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کی قیمتوں کی وہ اپنا ڈٹرمنیشن کرے گی، انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی. لہٰذا اگر تھرڈ پارٹی اس میں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ سب کو اس کے اوپر مطمئن ہو جانا چاہیے کہ تھرڈ پارٹی جو ویلیوشن ہے وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے. دوسری بات آپ نے کی آٹے کی، گندم کی. آج بھی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر گندم اور آٹے میں فرق ہے، گندم سے آٹا بنتا ہے. اگر گندم کے سٹاکس میں اگر کمی خدا نہ خواستہ ہوتی تو میں آج کٹہرے میں کھڑا ہوتا اور مجھے کٹہرے میں کھڑے کر سکتے تھے. آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاسکو جو فیڈرل ادارہ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے اربوں ڈالر خرچ کر کے گندم منگائی ہے اور کہیں کسی صوبے میں گندم کی کمی نہیں ہے. آٹا جو بنیادی طور پر صوبوں کا کام ہے، یہ اپنا وفاق کی ذمہ داری نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو انٹرم گورنمنٹس ہیں اور سندھ کی جو گورنمنٹ سے میں نے باقاعدہ میٹنگز کی ہیں اور ان سے کہا کہ یہ جو ان کے ہاں یہ جو کوئی کیفیت ہے اور جو لائنیں لگی ہیں، کیونکہ اس میں کمی آئی ہیں، لیکن آپ کی بات درست ہے، وہ ختم ہونی چاہیے اس میں کوئی. اور اب دیکھا کہ پنجاب کی ملوں نے ہڑتال پہ کیوں آئے جب ان کو سختی کی گئی. یعنی آپ جانتے ہیں کہ ایسی ملوں کی کوئی کمی نہیں ہے، میں ذاتی طور پر اس کی گواہ ہوں، کہ جو کاغذ میں ہیں اور برسات میں مینڈک کی طرح وہ اپنا باہر آ جاتے ہیں تاکہ وہ بلیک مارکیٹنگ کریں. اب یہ صوبے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. میں پھر میٹنگ رمضان شریف کی بھی رکھ رہا ہوں، اس کے اوپر بھی جو وفاق کی اس حد تک ذمہ داری ہے کہ وہ صوبوں کو وہ سینسٹائز کریں، وہ میں انشاءاللہ ادا کروں گا. اور اس سے بھی آگے
ہم بھائیوں کی طرح مل کے ہم کریں گے تو گندم کی اویلیبلٹی میں کوئی کمی نہیں ہے انشاءاللہ. ابھی چند دن پہلے ہمیں بعض صوبے نے کہا ہمیں گندم مزید چاہیے, ہم نے ان کو دے دی کیونکہ ہمارے سٹاکس میں گندم موجود ہے جو کہ اربوں ڈالر سے منگوائی گئی ہے. تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب آپ صوبوں میں جب بات ہو تو یہ سوال وہاں پر ضرور کیا کیجیے. چودھری صاحب جی. آپ نے عوام کے منتخب نمائندے ہیں, آپ نے تو اپنی طرف سے تنخواہیں نہ لینے کا بھی اعلان کر دیا, دیگر مراد بھی چھوڑ دی, لیکن بہت سے سرکاری محکمے ہیں وفاقی جن کے ملازمین کو, جو بڑے ملازمین ہیں ان کو 300-400 یونٹ جو ہیں بجلی کے فری ملتے ہیں, پیٹرول ملتا ہے, ان کو اس کی سیلنگ ہے. اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کیا ہے کہ اس میں کمی کی جائے, بند کیا جائے تاکہ وہ بھی حصہ ڈالیں اس آسٹریلٹی کی مہم میں؟ آپ نے دیکھا کہ جو الاؤنسز ہیں, جو میڈیکل الاؤنس ہے, ہیلتھ الاؤنس ہے, ایجوکیشن الاؤنس ہے, یا وہ تو انٹیکٹ ہیں. اس کے علاوہ جو ایسے الاؤنسز جو کہ اس زمانے میں نہیں آتے تھے, ان کے اوپر آپ نے دیکھا کہ اس میں کٹوتی کا کہا گیا ہے تاکہ اخراجات کم ہوں. لیکن دیکھیں غریب آدمی اب گریڈ 18 کا جو افسر ہے یا 19 کا افسر ہے, اس کی آج جو تنخواہ کی جو ویلیو ہے وہ کیا رہ گئی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سختی کے دور میں ہمیں ان کو مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. ہم نے جو آج کا جو یہ پلان بنایا ہے, اگر یہ کامیابی سے ہم اگر لے گئے تو پھر انشاءاللہ جو اشرافیہ ان کے اوپر ہم مزید بوجھ ڈالیں گے انشاءاللہ. صاحب ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے عمل درآمد کا. آپ نے توانائی بچت کی جو اسکیمیں بنائی اس پر عمل نہیں ہوا, آج پھر آپ نے ایک اناؤنسمنٹ کی, اس میں بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بیوروکریسی دوبارہ سے بنے گی. اور سب سے جو مین ایشو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ہے. مارکیٹ میں مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ عوام ایسے فیل کرتی ہے جیسے وہ لاوارث ہیں, حکومت نام کی کوئی چیز وہاں پہ موجود نہیں ہے, چیزوں پر کسی چیز کا کنٹرول نہیں ہے, نہ وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے. اس حوالے سے بھی آج کے اس کابینہ میں کوئی فیصلہ ہوگا؟ یہ جو سوال پہلے ہو گئے اسی طرح کا سوال نوعیت کا سوال ہے. میں اس کو یہ جواب دوں گا کہ ہم انشاءاللہ جو آج فیصلے کیے ہیں اس کے اوپر ہم اس کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ. اس کے میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں, اور میرے کابینہ کے جو اور پارٹیز کے جو یہاں پر بیٹھے ہیں زعما وہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. اس میں آپ کو شکایت نہیں ہوگی. صوبوں کو ہم انشاءاللہ اس میں پوری طرح شامل کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر جب وہاں پر عمل ہوگا اور کمی ہوگی تو آپ یہ سوال ضرور اٹھائیے گا. جی جاوید. سر جیسا کہ آپ نے آسٹریلٹی میئرز کے بارے میں بتایا اور ایک اچھا اقدام ہے جس میں آپ نے جوڈیشری سے بھی کہا کہ وہ بھی اپنے اس میں اپلائی کریں اسے. تو سر ایک کلاس ایسی بھی ہے جو ٹول ٹیکس نہیں دیتی ہے اور وہ پریویلیج کلاس ہے, کیا ان کے لیے بھی کوئی ایسے اقدامات تجویز کریں گے آپ؟ کون سی کلاس یہ پارلیمنٹیرینز یہ ٹول ٹیکس کون جو کلاس نہیں دیتی؟ میں اس کو ایگزامن کر لیتا ہوں, جو اس کو پتہ کر لیتا ہوں. شکریہ, اٹس اے ویلڈ کوشچن, میں اس کا پتہ کر لیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹرین سب دے دیتے ہیں, ٹول ٹیکس دیتے ہیں. اچھا کوئی بات نہیں, اس کو ہم اچھے انداز میں طے کر لیں گے. تھینک یو, شکریہ آپ کا. یہ بتائیے کہ فائٹنگ کرپشن کے اوپر آپ کی پی ڈی ایم کا کیا بیانیہ ہے؟ آج بھی سوئس, فرانس اور برٹش بینکوں میں اربوں ڈالر پاکستان کے لوٹے پڑے ہوئے ہیں, اور اس میں پاکستان کی پاس کی بھی اشرافیہ ہے, موجودہ اشرافیہ بھی ہے. تو کوئی ایسا ماضی میں اس طرح کئی پروپوزل زیر غور آئی کہ سوئس, برٹش, فرینچ اور امریکن بینکوں سے اگر یہ 5% بھی ڈالرز واپس آ جائیں تو آپ کو آئی ایم ایف کے پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسرا, آپ نے فارن آفس کے اوپر بہت بڑا کٹ لگایا ہے, تو دفتر خارجہ آپ کی ڈپلومیسی کو آگے پرسو کرتا ہے, آپ کی خارجہ پالیسی کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو آگے یہ پرسو کرتا ہے. تو اس میں آپ یہ بتائیں, بہت سارے فارن مشنز بند ہو رہے ہیں اور ڈپلومیٹک سٹاف کو آپ کم کر رہے ہیں, تو اس صورتحال میں آپ کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز کیا متاثر نہیں ہوں گے؟ تھینک یو مسٹر پرائم. اچھا بہت شکریہ. آپ کا کس چینل سے تعلق ہے؟ جی ٹھیک. یہ جو پہلا سوال ہے آپ کا بڑا پرٹیننٹ ہے. ویسے تو سارے یہ جو آپ نے بتایا کہ سوئس بینک میں اور دوسرے بینکوں میں اسی طرح کی بات ماضی میں ایک شخص کیا کرتا تھا اور دن رات کہا کرتا تھا, اور کہ جناب 300 ارب ڈالر باہر
पाकिस्तान के जमा हैं और मैं इनको 90 दिन में लेके आऊँगा और ये चोर और डाकू मैं ये का मुहासबा करूँगा। काश ये सवाल आप 3.5-4 साल में उनसे करते। अलबत्ता ये ज़रूर है, देखें, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये निज़ाम है कुदरत का। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। अब वो जो वुडन क्रिकेट क्लब में एक रिफाई इदारे के लिए पैसा जमा किया गया था, वो इन्होंने अपनी जेबों में डाल लिया। देखिए कि जो शख्स ये बातें दिन रात करता था एक नाखुदा बन के कि मैं $300 अरब लेके आऊँगा और 90 दिन में लेके आऊँगा, करप्शन ख़त्म कर दूँगा, वो खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। सिर्फ यही नहीं, वो जो घड़ी थी मैं आपको आज मज़ीद उसमें इजाफा कर, जब मैं बात पुरानी दोहरा नहीं रहा, उसमें इजाफा कर रहा हूँ कि वो जो घड़ी थी जो खाना काबा के मॉडल की, उसको जिस बेदर्दी से उसको बेचा गया, मैं समझता हूँ कि करोड़ों पाकिस्तानियों की उसने तौहीन की। खाली इस हवाले से नहीं कि एक ढाई बरादर मुल्क के सरबराह ने वो घड़ी बड़े शौक से दी थी, वो उस वज़ीर आज़म को नहीं दी थी, वो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की ताज़ीम इज़्ज़त की खातिर दी गई थी। उसके ऊपर कोई हक नहीं था। अगर वो खाना काबा का मॉडल ना भी होता तब भी उसका ऊपर कोई हक नहीं था कि वो बाजार में बेच दे सरेआम और फिर कौम को धोखा दे। खाना काबा के मॉडल के बाद तो हमारा, मैं समझता हूँ कि बतौर एक मुसलमान के एक मिली जज्बे के अलावा एक दीनी भी हमारी की सोच है कि भाई ये तो एक मुतबरक दुनिया के मुतबरक तरीन मुकाम की उसके ऊपर उसकी अक्कासी की गई थी, उसको तो बेचना तो तसव्वुर में भी नहीं लाया जा सकता। अब खाली यही जुर्म नहीं किया, वो जो रसीद जो दी गई थी कि ये मैंने 5 करोड़ में बेची थी, कितने में 5 करोड़ में, कि 5 करोड़ में बेची, वो जाली रसीद थी। इससे बड़ा और जुर्म क्या हो सकता है कि वक्त का वजीर आज़म जाली रसीद के जरिए कौम को धोखा दे रहा है। एक तो खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेची गई और दूसरी जाली रसीद दी गई, वो उससे भी बड़ा जुर्म। तो मेरी आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि ये तोपों का रुख अब आप उधर मोड़ दें। हनीफ खालिद साहब, उसका क्या जवाब है? कोई है ही नहीं, बता दें हम। फॉरेन ऑफिस वाला बता। फॉरेन ऑफिस के हवाले से कोई कट नहीं है जी बिल्कुल। वो जो स्टैंडर्ड कट है 15%, वो करंट एक्सपेंडिचर पे अदर देन सैलरी एंड अलाउंसेस, कोई कुछ नहीं हो रहा जी। ये आपको किसने फीड कर दी है? जनाब वज़ीर आज़म, नहीं, ये स्पेकुलेशन है। अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने 2022 के अवाखर में ग्वादर का विजिट किया। वहाँ आपकी तकरीर में आपने फरमाया कि IMF हमसे नाक रगड़वा रहा है। 5 फरवरी को आपने आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली से खिताब के दौरान ये कहा कि IMF वाले बैठे हुए हैं और सब्सिडी का एक फाइल का एक वर्क उल्टा के देख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि IMF ने ये रकम आपके अल्फाज में पाकिस्तान को क्यों दिया है और दिया जा रहा है, जिसका असर गरीब अवाम को भुगतना पड़ रहा है, जैसा कि आपने फरमाया है। तो सवाल यही है कि डॉक्टर साहब बताएं कि उनके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इस हफ्ते होगा या ये भी अगले हफ्ते चला जाएगा या उससे अगले हफ्ते? गवादर में जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन लें, 8 साल से मौखर जो अपना और बिल्कुल वो डस्टबिन में वो मंसूबा डाल दिया गया था गवादर के आवाम के लिए बिजली का, वो कल बिजली वहाँ पर आ चुकी है और गवादर शहर में अब बिजली की कोई कमी नहीं होगी अल्लाह ताला के फज़ल करम से। जहाँ पर आपने कहते मैंने खड़े होकर ये बातें की IMF, उसके बावजूद भी बिजली वहाँ पर आ गई है और दिन रात हमने मेहनत की इस हुकूमत। नंबर 1। नंबर 2, गवादर पोर्ट जो ठप हो चुकी थी, आज वहाँ से गंदम
اور فرٹیلائزر کی ترسیل وہاں سے ہو رہی ہے، ورنہ وہ ٹھپ ہو چکی تھی. اور گوادر کے عوام کا جو ان کو کہ وہاں پر مزدوری، کوئی اپنا ٹرانسپورٹ، کوئی وہاں پر جہازوں سے سامان لادنا ٹرکوں کے اوپر، یہ ساری چیزیں اب گوادر میں الحمدللہ اس کی شروعات ہو چکی ہیں. نمبر 3، آپ کو پتہ ہے گوادر پورٹ کے اوپر اتنی بے رخی کی گئی ماضی کی حکومت میں، اس کی ڈریجنگ نہیں ہوئی، جس سے کہ وہاں پر جو بڑے جہاز تھے آنا وہ نہیں آ سکتے تھے، اس کی جو ڈیپتھ تھی وہ کم ہو گئی. آج الحمدللہ وہاں پر ڈریجنگ شروع ہے تاکہ بڑے جہاز وہاں پر آئے جا سکیں. تو IMF کا اپنا ایک ہے، لیکن انشاءاللہ جو ہماری مقدور میں ہے، ہماری ہمت ہے، وہ انشاءاللہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے. جی نیکسٹ سوال. شاکر جی، شاکر شاکر عباسی سر، نیو ٹیلی ویژن سے. وزیر صاحب، آپ نے جو فرمایا کہ اسٹریٹجی مہم میں جو کٹ لگے گا، پاکستان کے دنیا بھر میں جو فارن مشن پھیلے ہیں، کیا یہ ان پہ بھی لاگو ہوگا؟ اور دوسرا، آپ کے وزیر جو خارجہ ہیں وہ تو پاکستان کے دورے پہ کم ہی تشریف لاتے ہیں، تو یہ جو آپ نے یہ بیرونی دوروں کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ ان کی مشاورت سے کیا ہے، ان کو بھی بتایا، یا یہ کٹ ان پہ لاگو نہیں ہوگا؟ آفیسرز کا لکھنا آپ بتا دیں، یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ ہماری حکومت، پوری حکومت شامل ہے اس میں بھائی. یہ اگلی بات آپ بتا دیں. جو آفیسرز کے اوپر آبلیگیٹری جو ہے صرف اس پہ وہ جا سکیں گے. یہ جو تفصیل وزیر اعظم صاحب نے آپ کو شیئر کی ہے، اس کے اوپر نہ تو کوئی فارن مشن میں کوئی کٹ ہے، نہ ہی اس کے کوئی اخراجات میں کوئی کمی کی جا رہی ہے. تو وہ میرا خیال ہے کوئی کنفیوژن ہے، کچھ نیوز چھپی ہیں جو کہ اس کے برعکس کچھ چینجز ہیں جو آج آپ کو تفصیل وزیر اعظم نے شیئر کی، جو کابینہ نے منظور کی ہے. تو یہ تو ویسے ایجنڈے میں بھی نہیں تھا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ چیزیں کیسے یا کیسے پرسیو کی گئی ہیں. وہ ہے ہی نہیں ہے کوئی ایسی بات. اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ایک آنریبل منسٹر نے یہ بات بتائی کہ، اور یہ بات اس کو اپنا شعوری طور پر آگے پھیلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے. قوم کو اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو فارن منسٹر ہیں، انہی کی پارٹی کے ایک منسٹر نے آج بتایا کابینہ میں کہ فارن منسٹر اپنے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں. جی پی ایم صاحب، جاوید بلوچ، بیورو چیف، نیو ٹی وی سے. سر، IMF کے ساتھ آپ ایگریمنٹ فائنل کرنے جا رہے ہیں، اور آپ نے بتایا کہ اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا قوم کو، جس کے لیے تیار ہیں. خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا، جو ایک مجبوری ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. مجبوری ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. سر، آپ نے جو بھی بتایا تھا کہ یہ ایگریمنٹ آپ نے نہیں کیا، آپ کی گورنمنٹ نہیں کیا، پچھلی گورنمنٹ تحریک انصاف کی حکومت یہ ایگریمنٹ کر کے گئی تھی. تو کیا جس طرح آپ توشہ خانہ جو ہے وہ اس کو پبلک کر رہے ہیں، تو از اٹ پاسبل کہ آپ IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے لاسٹ گورنمنٹ کا، وہ بتائیں قوم کو کہ یہ ایگریمنٹ تھا کیا اور اس کی جو ہے وہ تفصیلات کیا تھیں. سر، نمبر 2، ایک اور ابہام پایا جا رہا ہے ملک میں، اور اس پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ پنجاب اور KP کے الیکشن تو کب ہوں گے وہ پتہ نہیں ہے، لیکن کیا جو عام انتخابات ہیں ملک میں، قومی اسمبلی جب تحریر ہوگی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات وقت پر ہوں گے؟ دیکھیے کہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو اپنا وفاق نے جو الیکشن کمیشن میں اپنا موقف پیش کیا ہے، صوبہ پنجاب نے اپنا موقف پیش کیا ہے، صوبہ KP نے موقف پیش کیا ہے، وہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے. تو اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن جو کنسرن جو ادارے ہیں انہوں نے کرنا ہے. میں آئین کا پابند ہوں، جو مجھے یہ ادارے کہیں گے، آئینی ادارے، I will go along. جی IMF کو بتا رہے ہیں. جی میں آپ کو IMF کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ کیا وہ جو معاہدہ ہوگا، ایک تو پرانا، یہ 1 جنوری 1999 کو پہلی دفعہ یہ معاہدہ میں نے ویب سائٹ پہ ڈلوایا تھا فائنانس منسٹری. جو ساتھی پرانے ان کو یاد ہوگا. اب وہ اگلی حکومتوں نے کیا ہے وہ آبویسلی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن ہم اس معاہدے کو ویب سائٹ پہ ڈالیں گے، منسٹری آف فائنانس پہ 2019 کا بھی ڈالیں گے، اس کو بھی ڈالیں گے خود، تاکہ کمپیئر کریں، آپ کو پتا ہو کہ جی یہ ساورن معاہدہ اس حکومت نے نہیں کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یا حکومتوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ معاہدے اسٹیٹ کے ہوتے ہیں،
اور سوورن کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اسی لیے ہم نے اس کو پوری طرح، تو ہم بالکل شیئر کریں گے جی آپ کے ساتھ، اور جو 2019 کا وہ بھی شیئر کریں گے. میں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پر بھی اسپیکر صاحب کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ معاہدہ MEFP 2019 میں آپ کو پرووائڈ کروں گا، آپ ممبرز میں بھی تقسیم کریں تاکہ وہ پڑھیں کہ کیا تھا. اور ہمارا جو ہوگا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. آپ کا ایک چھوٹا سا سوال تھا پاور کے حوالے سے، اس کا جو حنیف خالد صاحب جو وجہ ہے نا، وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ 3000 ارب کی بجلی بنا رہے ہیں، IM کو چھوڑیں، آپ صرف 1550 ارب اس کے بدلے میں ریکور کرتے ہیں اور 1450 ارب کا اس میں ہول ہے. ہم ایز اے کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی ملک کو اتنا بڑا یعنی ڈنٹ برداشت نہیں کر سکتا. 300 یونٹ تک کے قریباً 570 ارب جو ہیں وہ بجٹ میں رکھے جاتے ہیں کہ جی ان کو ہم نے بجلی سستی دینی ہے، اس کی حکومت پے کرے گی. جو باقی ہے، جو چوری ہے، جو لائن لاسز ہیں، جو آپ کے بل پے نہیں ہوتے، وہ جو ڈفرنس ہے نا قریباً 870 کا، وہ پرابلم ہے اصل میں. تو جو آپ نے یہ میئرز دیکھے ہیں نا، یہ تو صرف بڑے معمولی ہیں، باقی ہم نے وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم پوری سٹرکچر ریفارم کر رہے ہیں. وہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں کہ ہم اس بلیڈنگ کو بند کریں، جیسے SOEs کہتے ہیں کہ جی اس کا نقصان بند کریں، اسی طرح اس کو بھی بند کریں. اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. جی اویس کیانی صاحب. شکریہ PM صاحب. دو چیزیں ہیں بہت ہی اہمیت کی ہیں. آپ اپنا تعارف فرما دیں. سر اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد. تھینک یو سر. دو چیزیں بہت ہی اہمیت طلب ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا رسپانس کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک آڈیو لیکس آتی ہے، اس میں جج صاحب جو ہیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ آڈیو لیکس آتی ہے جس میں ذمہ دار عہدوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ججز حضرات، ان کے حوالے سے بات چیز آتی ہے. اس کے بعد متصب جو رویہ ہے وہ بھی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے. نون لیگ اسپیشلی طور پر حکومت، کیا آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اس کا نوٹس لیں تاکہ وہ جو نون لیگ اسپیسیفک جو کیسز ہیں ان سے وہ سائڈ پہ ہوں؟ پہلی بات. دوسرا یہ بتائیں کہ APC کال ہونی تھی سر، بہت اہمیت کی عامل تھی، وہ ڈیلے ہے. ڈار صاحب 28 فروری کو کیا پیٹرول دوبارہ سے مہنگا ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ. جی جو پہلا آپ کا سوال ہے، دیکھیں کہ ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں، ہم سب عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ اور درجہ بدرجہ تمام ہم عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں. یہ ہمارا آئینی ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. لیکن اگر کہیں صریحاً جانبداری ہو رہی ہے اور واضح اور روز روشن طرح عیاں ہے، تو اس سے آپ کب تک اس سے آپ آنکھیں بند کر کے رکھیں گے؟ اور اس سے نہ صرف انصاف اور عدل کا جو توازن ہے وہ متاثر ہوگا یا ہو رہا ہے، اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوں گی. اب مجھے بتائیں، آپ لے کے چلے گئے. آج کا موضوع تھا بالکل خالص اپنا کفایت جاری کا، لیکن چونکہ آپ ہم بات کر دی ہے، مجھے بتائیں آپ کہ میاں محمد نواز شریف کو پناما سے اقامہ میں ان کو سزا دلوا دی گئی. اب کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، ہر چیز سامنے روز روشن طرح عیا ہو گئی ہے. بعض ذمہ دار لوگوں نے تو اب انٹرویوز بھی دے دیے ہیں. اب اس میں تو عمران نیازی کا جو گھر ہے جہاں پر یہ 300 کنال کا، جو کہ بالکل اس کی نہ پرمیشن تھی نہ اس کی بعد میں لی گئی، پرمیشن تھی، بعد میں لی گئی. اس کو اس وقت کی چیف جسٹس نے اس کو تو جناب اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو ریگولر کر دیا، اور جو غریب لوگوں کے ان کے گھر ڈھائے گئے. یہ ہے وہ یعنی ایک انتہائی یعنی غیر منصفانہ اور ناانصافی کی انتہائی مثال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اسی لیے ہم نے یہ اب مطالبہ کیا ہے کہ ایسے ججز جن کا رویہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ماندرانہ رہا ہے اور جانبدارانہ رہا ہے، ان کے سامنے ہمارے کیسز نہ لگائے جائیں. یہ بطور میں وزیر اعظم نہیں کہہ رہا، بطور میں پارٹی ہیڈ یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم انصاف کے لیے اپنی بات اٹھائیں. وہ جارے ہوگی، آپ فکر نہیں کریں. اویس صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے، اوگرا ذمہ دار ہے، وہ سب کیلکولیشن کرتا ہے کہ پلیٹس 15 دن میں اس کی ایوریج کیا تھی، ڈالر
जो रुपये का जो रेट है वो एवरेज क्या थी, एक सिस्टम है, फॉर्मूला है। हम तो यही कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जब वो बना के लाते हैं तो फिर हम कई घंटे झगड़ा करते हैं, ताकि कम से कम पिछला भी जो था, जो वर्किंग थी वो 48 रुपए थी पेट्रोल पे और 36 रुपए थी डीजल पे। हमें 3 घंटे लगे, अब बस एक एक पैसे का हिसाब किया और जाके ये 22 रुपए और 18 रुपए हुआ। तो हम पूरी जिम्मेदारी जो है अपनी उसको निभाएंगे और अल्लाह करे कि अच्छी खबर हो। मेरे पास कोई तफसील नहीं है, यकीन करें। साले जफर साहब। Prime Minister, let me in the outset sympathize with your ministers, जिनके आपने सारे privileges जो हैं वो छीन लिए हैं। और मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि आपने ये ऑस्टेरिटी और कफ़ायत शारी की भी बातें की हैं, लेकिन रिसोर्सेज का कुछ हैमरेज उन तहरीकों की वजह से हो रहा है जो सड़कों पर चल रही हैं, जिनकी वजह से मुल्की वसाइल का ज़िया हो रहा है। और सवाल ये है स्पेसिफिक इसहाक डार साहब से, जो आपके बराबर में बैठे हैं, ये बताएं कि क्या सालाना बराबर में बैठे, सामने बैठे हैं, चले आपके बराबर में बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ सालाना तरक्याती बजट पे तो कोई कटौती नहीं लगा रहे, और जो गरीब आदमी बहुत ही ज्यादा पिस रहा है, तकलीफ में है, IMF के इस प्रोग्राम के बाद आपके पास कोई डेडलाइन है कि कब से उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा? शुक्रिया। जो पहली बात आपने की कि मैं आप सिम्पथाइज कर रहे हैं, बड़े अदब से, और आपसे मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ कि बाखुदा ये इनको, इन तमाम साथियों ने और जो यहाँ पर मौजूद नहीं, पूरी काबीना ने बिल्कुल अपनी खुद दिल की गहराइयों से इन्होंने ये ऑफर पेशकश की है। आपको सिम्पथाइज नहीं करना चाहिए, इनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनके जज्बा हुब्बुल वतनी को, इनकी यानी इस एक मिसाल को, सादगी की, किफ़ायत जारी की, एसार की, और मुल्क को और मुल्क की पूरी जो हमारी आबादी है तूल अर्ज़ में, उनमें एक जज्बा उभारने की, मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी मिसाल नहीं हो सकती। आप मेहरबानी करके ये एम्पथाइज ना करें, बल्कि मेरी गुजारिश है। जी मैं शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी सवाल जवाब है ना देना, मैं तो नहीं देना। जी देखिए, फिर मैं कहूँगा तो फिर पता नहीं, ये आपने लिखा है और काफ़ी हद तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ठीक थी। किसी ने 600 अरब लिखा, किसी ने 650 लिखा, आप सारे बैठे हुए हैं, आपके अखबारों में छपे, आपके टीवी पे ये खबरें आ चुकी थी 31 जनवरी से पहले और उसके दरमियान। किसी ने 750 लिखा। ये मैं आपको गारंटी से ये कह सकता हूँ इससे ज़्यादा ही था एजेंडा। तो मेरा ख्याल है कि आप इसको अप्रिशिएट करें कि 10 दिन में मुआशी टीम ने जो हार्ड नेगोशिएशन की, वो 170 के ना सिर्फ टैक्सेस सिर्फ एग्री करवाए, बल्कि 40 अरब ये भी तय करवाया कि जो हमारे जो गरीब तरीन खानदान है, हमारे बहन भाई, उनके जो हेड ऑफ फैमिलीज हैं, जो बेनिफिट इनकम सपोर्ट फंड के से हम जो हेल्प करते हैं, 25% का इजाफा और 40 अरब उसके लिए मुख्तस करवाया। तो मेरा ख्याल है साले साहब ये तो शाबाश दे ना आप, कम से कम। इंशाअल्लाह मुल्क बरानों से निकलेगा। मेरा आपको अल्लाह ताला के फजल मेरा इंशाअल्लाह आपसे वादा है, इंशाअल्लाह ये बरानों से मुल्क निकलेगा, अजीम बनेगा और जरूर बनेगा इंशाअल्लाह। जी से आपसे मेरा ये सवाल है कि आपने ये बड़ा अच्छे इकदाम किए हैं, लेकिन आपकी हुकूमत पे एक तनकीद होती है कि 83 रुकनी काबीना है। अगर काबीना का साइज 20, 25, 30 पे ले आते तो अवाम के लिए बहुत बड़ा मैसेज आता और किसी को तनकीद करने का मौका ना मिलता। सवाल कर दिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। आज काबीना के ऊपर एक बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है, और यकीन कीजिएगा जिस तरह ये फैसले काबीना के अरकान और ज़ुमा ने खुद अपनी बिल्कुल अपनी मर्जी से किए हैं और बड़े शौक से किए कि हमें ये फैसले करने, इसी तरह काबीना में यानी साइज को कम करने को, हुजूम कम करने की भरपूर वहाँ पर इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। हमने इसको सिर्फ कुछ चंद दिनों के लिए मौखर किया है। चूँकि अब आपने सवाल किया तो मैं जवाब रोक नहीं सकता था। आप इस बारे में भी अच्छी खबर सुनेंगे। मैं राजा बशारत साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से तारक साहब, वो 83 रुकनी कबीना या वो उसका रेफरेंस था खर्चे के हवाले से, तो वैसे मुफ्त हो गया, जीरो हो गया। आप यानी जो भी ये जो काबीना है
اس کا ہجوم بڑا ہے جو بھی ہے وہ تو بیچاری آج ایک دھیلے کے بغیر خدمت کرے گی اس سے بڑی اور آپ کو کیا آپ کو رعایت چاہیے اور مکمل طور پر ایک دھیلے کے بغیر. جناب صاحب آپ نے یہاں پر جو بچت کے حوالے سے وزیر و مولانا خصوصی اور دوسرے بتایا کہ لفظی گاڑیاں نہیں استعمال کریں گے بجلی کے یونٹس اور موبائل وغیرہ. وہاں پر آپ نے اینڈ پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور 4 جو آپ کے ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں چیف جسٹس صاحب ان سے درخواست کی ہے لیکن سارے میں آپ نے ایک دفاعی ادارے کو بیچ میں سے چھوڑ دیا کہ دفاعی ادارے کے حوالے سے آپ نے قوم کو یہ نہیں بتایا کہ کیا وہ بھی لفظی گاڑیاں استعمال کریں گے یا کیا کریں گے. شکریہ. دیکھیے کہ میں نے عدالت عظمیٰ سے میں درخواست کر سکتا ہوں نا اور یعنی یہی مروجہ طریقہ ہے. گو کہ گورنمنٹ کا کوئی اختیار ہے لیکن یہ ایک ادارہ ہے جس نے انصاف دینا ہے تو اس کو میں نے درخواست کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے حوالے سے یہی مناسب بات ہے اور صوبوں کو میں نے کہا ہے. اب جو عسکری ادارے ہیں اس کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان سے رابطہ قائم کیا. انہوں نے پازیٹیو ہمیں جواب دیا ہے کہ جو غیر جنگی اخراجات کے حوالے سے انشاءاللہ وہ ایک پازیٹیو انہوں نے ہمیں دیا جو اب آئے گا یا وہ خود ہی اس کا اعلان کریں گے. آخری بات میں بہت ضروری 1-2 اعلانات. مریم ایک سیکنڈ بیٹھ جائیں. میں کولیشن حکومت کے تمام زعماء کا تمام وزراء کا اور جو ایڈوائزرز ہیں اسپیشلسٹ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آج والنٹیرلی رضاکارانہ طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اور یہ صرف سمبولک نہیں ہے یہ ایک جو بوجھ ہے خرچے کا. دیکھیے لگژری گاڑیاں نہیں استعمال کریں گی تنخواہ نہیں لیں گے اور کوئی وہ نہیں لیں گے الاؤنسز نہیں لیں گے. یہ معمولی بات نہیں ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو میں تمام زعماء کا جناب آصف زرداری صاحب کا جناب اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کا میں جناب ڈاکٹر صدیقی صاحب کا میں جناب ہمارے جو خالد مکھی صاحب ہیں میں ان کا میں جناب ہمارے جو این پی کے ان کا میں جو ہمارے احمد ولی ہیں میں جناب مینگل جو میرے بھائی ہیں ان کے سردار جو ہمارے مینگل ہیں ان کا میں اختر مینگل ان کا میں شکر گزار ہوں. میں درجہ بدرجہ تمام پارٹیز کا میں شکر گزار ہوں کہ جو انہوں نے آج خوش دلی سے رضاکارانہ طور پر یہ فیصلہ کیا. نمبر 1. نمبر 2 صدر پاکستان آج فیصلہ کیا کابینہ نے کہ صدر پاکستان کو میں خط لکھوں گا کہ انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے مکمل طور پر غیر آئینی حرکت کی ہے. صوبوں کے بارے میں ڈیٹ دینے کا ان کا کوئی اختیار نہیں تھا اور نہ صرف ابھی انہوں نے غیر آئینی حرکت کی ہے جو آج سے 9 مہینے پہلے بھی انہوں نے اس غیر آئینی حرکت کا وہ حصہ تھے جب ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر نے غیر آئینی طور پر امریکہ کا جو بہانہ بنا کر انہوں نے اسمبلی کو توڑا. صدر پاکستان اس میں شامل تھے. لہٰذا آج کابینہ نے مجھے کہا ہے کہ میں صدر پاکستان کو کابینہ کی طرف سے خط لکھوں اور پرزور اس کی مذمت کروں ان سے اس کا میں یہ ان کو کہوں. نمبر 1. نمبر 2 اس میں بات سامنے آ گئی کہ عمران نیازی نے چند دن پہلے وائس امریکہ کو کہا کہ امریکہ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. 100% انہوں نے کہا کہ امریکہ کا رول نہیں ہے. تو پھر 9 مہینے جو بیانیہ جاری رہا اور پوری قوم کو اس ہیجانی کیفیت میں انہوں نے مبتلا کیے رکھا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ نے یہ کام نہیں کیا اور امریکہ سے ہمارے تعلقات کو جو بگاڑا اور بری طرح بگاڑا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آج قوم کو اس کا جواب چاہیے. اس کے لیے جو بھی آئینی اور لیگل طریقے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو اپنائیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ کی بات تمام کابینہ ارکان کا رضاکارانہ طور پر